بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے. ہم سب یہ جملہ سنتے ہیں. یقیناً ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے. ہماری زندگی امتحان کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بات تاکیداً بتائی ہے کہ اس دنیا میں جب تم آؤ گے تو تمہیں آزمائشوں سے ضرور بضرور گزرنا ہوگا. ارشاد فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. عربی میں جب کسی کلمے سے پہلے لام آتا ہے تو اسے لام تاکید کہا جاتا ہے، یعنی آزمائش ضروری ہے، لازمی ہے. اور پھر جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس میں بھی تاکید کے معنی شامل ہے. اور پھر ایک اور نون اس کے بعد آئی ہے، نون تاکید اس کو کہا جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے. فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مختلف حیثیتیں ہوں گی، مختلف اقسام ہوں گی جن سے انسان کو دنیا کی زندگی میں آزمایا جائے گا. ایک آزمائش خوف دے کر آزمائی جائے گی، یعنی تمہارے گرد و پیش میں تمہیں خوف کی حیثیت کیفیت تم پر مبتلا ہوگی، تم پر ڈالی جائے گی اور تم خوف میں مبتلا ہو. جیسے آج کل ہم کرونا کے خوف میں مبتلا ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور پھر ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے. کبھی کبھی قحط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح سے قلت پیدا ہو جائے گی، غلے میں قلت پیدا ہو جائے گی، خوراک میں قلت پیدا ہو جائے گی. ہم تمہیں اس طرح بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں مال کی کمی کی وجہ سے بھی، مال کی قلت کی بنا پر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائش ضرور ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور پھر کبھی ہم تمہیں جان لے کر بھی آزمائیں گے، جان کے نقصان سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائش ضرور ہے. یہ دنیا کی زندگی میں ہمیں ہر حال میں ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا. مگر پروردگار تو بڑا کریم ہے، وہ تو رحیم بالعباد ہے. اپنے بندوں پر بے انتہا رحمت کے سائے جو ہے وہ ہمیشہ رکھتا ہے. اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمیں آزمائشوں سے گزارے. فرمائے کہ آزمائش تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا انتظام بھی کیا جائے گا کہ تم ان آزمائشوں سے آسانی سے گزر سکو. ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تمہیں راستہ بھی دیا جائے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم تمہیں پھلوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے.
टिड्डी दिल का मामला आ गया, किसानों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई, हम इस तरह से भी तुम्हें आजमाएंगे। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनको हम आजमाएंगे, लेकिन इस आजमाइश से निकलने के लिए हम तुम्हें एक नुस्खा भी दे रहे हैं। वो नुस्खा परवरदिगार क्या है? फरमाए कि वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है। किनके लिए खुशखबरी है बारेला? खुशखबरी है सब्र करने वालों। मालूम हुआ कि सब्र एक ऐसा नुस्खा है जो इन तमाम की तमाम आजमाइश की अकसाम से बंदा मोमिन को निकालने का जरिया है। सब्र एक ऐसा मरहम है कि जो बड़े से बड़े सदमे को अंगेज कर जाता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर देता है। वबश्शिर साबिरीन, लिहाजा अहले ईमान को ये तरबियत दे दी गई, ये तरबियत करवा दी गई, ये तरीका बता दिया गया कि अगर तुम सब्र करने वालों में बन जाओगे तो ये आजमाइशों से निकलना भी तुम्हारे लिए आसान हो जाए। अब सब्र कौन करेंगे और कैसे करेंगे? फरमाए कि अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, जब कभी भी किसी को कोई सदमा पहुंचे, जब कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, कोई मुसीबत आए, तो उन्हें सब्र किस तरह से करना होगा? वावेला करेंगे? तकलीफ की बात करेंगे? नहीं, फरमाया कि वो ये बात कहेंगे, अपने आप को अपने आप से ये कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम है अल्लाह ही के लिए। अल्लाह ही ने तो हमें दुनिया की जिंदगी अता की है, अल्लाह ही ने हमें ये सारी की सारी नेमतें दी हैं, अल्लाह ही ने हमें माँ बाप दिए हैं, अल्लाह ही ने हमें औलाद दी है, अल्लाह ही ने हमें बहन भाई दिए हैं, अल्लाह ही ने हमें मालों से नवाजा है, अल्लाह ही ने हमें तिजारत अता की है, अल्लाह ही ने हमें ये सारी की सारी दुनिया की नेमतें अता की। लिहाजा हकीकी मालिक अगर अपनी दी हुई चीज को वापस लेता है तो उसमें हमें तकलीफ महसूस करने की जरूरत इतनी नहीं है, क्योंकि वो मालिक है। उसने हमें जिस हद तक दुनिया की जिंदगी में जो नेमतें दी हैं, हमने उससे इस्तेफादा किया, हमने उससे फायदा उठाया। अब अगर उसने वापस ले ली है तो हमें अपने आप को मुखातिब करके समझा के ये कहना होगा कि हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये एक ऐसा नुस्खा है, ऐसा मरहम है कि जब हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, अपने जुबान से इस्तेमाल करते हैं, अपने दिलो दिमाग पे इस जुमले को बिठाते हैं, तो बड़े बड़े सदमों को बर्दाश्त करने की हक ताला हमें हिम्मत अता कर देते। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अच्छा, इसके बाद जब हम ये जुमला कह देते हैं और अपने आप को इस जुमले के अंदर रचा बसा लेते हैं, तो एक तो वो सदमा कम हो जाता है, वो मुसीबत, उसका बोझ, उसकी तकलीफ कम हो जाती है, और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के लिए इनामात का भी ऐलान फरमा रहे। वो इनाम क्या है? कि फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं और ये जुमला इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सदमों से निकालने की हिम्मत पैदा करते हैं, उनके लिए दो इनाम हैं उनके रब की तरफ से। वो दो इनाम क्या है? फरमाए कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। पहला इनाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, उनका रब, उनके रब की तरफ से उनके लिए रहमत नाजिल होगी और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सुकून अता फरमाए। सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यानी हक ताला उनके दिल में एक सकीनत नाजिल फरमा देंगे इस सदमे की वजह से। जो तकलीफ पैदा हुई है, जो अचानक सदमा पहुंचा है, अचानक मुसीबत महसूस की गई है,
اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس دل پر سکینت نازل فرما دیں گے، اس کو سکون عطا کر دیں گے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ کون سا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے؟ فرمائے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ کر اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں کہ زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ اقرار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ، ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کی بہترین ساعتوں سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ ساعتیں جہاں ہمارے لیے رحمت، جہاں ہمارے لیے مغفرت، جہاں ہمارے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہیں، وہاں ہمارے لیے کچھ صدمے بھی لا رہی ہیں۔ آج کا یہ حادثہ جو PIA کے جہاز کے کریش ہونے کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، بہت سارے گھرانوں کے چراغ جو ہیں وہ گل ہو گئے ہیں، بہت سارے گھر اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حق تعالی تمام کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ہمیں اس آیت کی روشنی میں یہ سبق لینا ہے کہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے، زندگی میں صدمے آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ کر اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دینا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ صدمے بھی آئیں گے، مگر ہم نے چلتے رہنا ہے منزل کی طرف۔ منزل یہ نہیں ہے، منزل آگے ہے، اور وہ کون سی ہے؟ من زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے حق تعالی سے کہ آج کے جو صدمہ اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں، پوری کی پوری پاکستانی قوم اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہے، اللہ تعالی ہمیں اس صدمے سے نکالے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو خلا پیدا ہوا ہے جانے والوں کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالی ان گھرانوں کے اس خلا کو جلد از جلد پورا فرمائے، اور آنے والے ایام ہمارے لیے باعث رحمت ہوں، باعث سکون ہوں، اور ہر طرح کی خوشی لانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ساتھ ہمارے رمضان المبارک کا اختتام فرمائے کہ ہمارا رمضان اختتام، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالی خیر پر فرمائے، اختتام رمضان ہمارا دوزخ سے نجات پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔